رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ جب بھی کوئی اہم معاملہ ہو، مشکل وقت آئے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو، اللہ کی بارگاہ میں جولی پھیلاؤ، وہ تمہاری دعا کو سنتا ہے اور وہ تمہارے بالکل قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ فرمایا نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شارک سے بھی قریب ہے۔ اس قدر شارک قریب ہے، اللہ کی ذات اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور جب بندے اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتے تو جو بندہ کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکتا وہ بات اپنے رب کے سامنے کھل کے کرتا ہے، تو اللہ بندے کے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا ان ربکم حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، تمہارا رب زندہ بھی ہے، کریم بھی ہے، حیا بھی فرمانے والا۔ اللہ فرماتا ہے جب بندے میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں تو مجھے حیا آتی ہے کہ بندے کے اٹھے ہاتھ خالی کیسے موڑ دوں۔ جب مانگا ہی مجھ سے ہے تو میں نے بھی نہ دیا تو کس در پہ جائیں؟ عورتوں کو در ہے نہیں جہاں جائیں، عورتوں کو چوکھٹ ہے ہی نہیں جہاں اپنا دامن پھیلائیں۔ ایک ہی در ہے اور وہ وحدہ لا شریک کا در ہے۔ وہ ایک بزرگ حج پہ جا رہے تھے نا، تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی ساتھ چلا گیا، تو بابا جی نے وہاں جا کے صدا لگائی لبیک اللہم لبیک، آگے سے آواز آئی لا لبیک۔ بابے نے پھر عرض کی لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، آگے سے جواب آیا لا لبیک، تیری حاضری کوئی نہیں قبول۔ اس بچے نے کہا بابا جی یہ آواز نہیں سن رہے؟ کہا پتر 70 سال سے سن رہا ہوں، ہر سال آتا ہوں، صدا لگاتا ہوں، میں لبیک کہتا ہوں اور آگے سے جواب ملتا لا لبیک۔ تو بچے نے کہا بابا جی پھر بھی آ رہے ہو؟ تو بابے نے کہا پتر اور کوئی در ہے جتھے جائیے؟ آنا تو اسی چوکھٹ پہ ہے، میں بندہ ہوں، میرا کام ہے آنا، صدا لگانا، وہ بے نیاز ہے قبول کرے نہ کرے، میں تو اپنا کام کر رہا ہوں۔ تب یہ بات بابے نے کہی تو حاطف سے آواز آئی اے میرے بندے تیرا یہ حج بھی قبول، پچھلے 70 بھی قبول۔ تو آنا تو اسی چوکھٹ پہ ہے، تو جب بندے اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، جولی پھیلا لیتے ہیں، تو اللہ بندے کے اٹھے ہاتھ خالی نہیں موڑتا۔ حکمت ہو سکتی ہے، دعا کے اندر تاخیر ہو سکتی ہے، قبولیت کے اندر تھوڑی دیر ہو سکتی ہے، لیکن دعا بہرحال قبول ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ دعا کی قبولیت کی مختلف صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے بندہ جو مانگتا ہے اللہ اس کو فوراً عطا کر دیتا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ اس وقت تو عطا نہیں کرتا، کچھ دیر بعد میں عطا کر دیتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بندہ مانگتا ہے تو جو مانگ رہا ہے وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتا، بندہ نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے، تو اللہ وہ تو عطا نہیں کرتا لیکن اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ اور دعا کی قبولیت کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ نہ جو مانگا وہ ملا اور نہ اس سے بہتر ملا، بلکہ اس بندے کے اوپر کوئی آفت آنے والی تھی، کوئی مصیبت آنے والی تھی، کوئی پریشانی آنے والی تھی، تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو، اس پریشانی کو دور فرما دیتا ہے۔ اور دعا کی قبولیت کی ایک صورت یہ ہے کہ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے اور قیامت کے دن اس کا صلہ ملتا ہے، اس کو اجر ملتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جب بندہ قیامت کے دن اپنی ناقبول دعاؤں کی جزا کو دیکھے گا تو پھر آرزو کرے گا کاش دنیا پہ میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، اور آج جو اجر ملا ہے اس کے اندر اور اضافہ ہوتا، تو دعا ہر حال میں قبول ہوتی۔